إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ضلع جمعیت لکھیم پور کے تمام ذمہ داران، سامعین کرام، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج دین کے عنوان سے آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ عنوان دیا گیا ہے، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرات گرامی، یہ موضوع انتہائی حساس ہے اور بہت سوچنے کے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو الاسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ سخت خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر الاسلام کہا گیا ہے، ذرا غور فرمائیے گا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر۔ اگر آپ نے الاسلام کو سمجھ لیا تو آپ یقین کریں کہ آپ دین کو سمجھ گئے۔ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اتارا ہے، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کا بھی نام اسلام ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کا بھی نام اسلام ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام جو دین لے کر آئے اس دین کا نام اسلام ہے۔ جب الف لام کسی کے اوپر لگ جاتا ہے تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے، الاسلام، مخصوص اسلام۔ اب وہ اسلام کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہے الاسلام۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم پیروی کرو جو تمہارے اوپر اتارا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ مگر یہ بات تم بہت کم سمجھتے۔ بڑی پیاری آیت ہے اور بہت جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، اور یہی وہ بات ہے جو فیصل ہے، قول فیصل، جو حق کو باطل سے الگ کر دیتی ہے، جھوٹ کو سچ سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جن کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، جن کو اللہ رب العزت نے بھیجا تمام لوگوں کے ہدایت کے لیے۔ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو اسلام پیش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ الاسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کو لے کر آئے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت پر غور کرتے ہیں۔
اس آیت پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دین اسلام کو پیش فرما رہے تھے، وحی الہی کو پیش فرما رہے تھے، اس موقع پر اس وقت جو بڑی قومیں تھیں ان میں سے قوم یہود تھی، یہودی حضرات، اور عیسائی تھے، اور مکہ کے مشرکین تھے، اور یہ اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ یہودی یہوہ کا نام لے کر اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے تھے، تورات کی تلاوت کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، شب بیدار تھے، روزہ رکھنے والے تھے۔ اور یہی حال عیسائیوں کا بھی، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے نام پر روزہ رکھنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے۔ اور مشرکین مکہ تو کیا کہنے، وہ تو اللہ کی محبت میں اس قدر تھے کہ اپنے کپڑے اتار کر ننگے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ اللہ سے تو محبت کرنے والے لوگ تھے، اس زمانے میں بھی تھے، اللہ کو یاد کرنے والے بھی تھے، اللہ کی یاد میں رونے والے بھی تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے بھی تھے، اللہ کے نام پر مرنے اور کٹنے والے لوگ بھی تھے، اور آسمان و زمین کا خالق ایک اللہ کو ماننے والے لوگ بھی تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت ان سے خوش نہیں ہے؟ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب یہ ڈھانپ لینے والی چیز جو سب پر ڈھانپ لے گی، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے سب کے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ، بڑی محنت کرنے والے لوگ، ناصبہ، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، تسلا نارن حامیہ، ان سب کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیا نا، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ، اللہ کی یاد میں رونے والے لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، ذکر کرنے والے لوگ، خیرات کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ کیوں ڈال دیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس دین کو وہ پکڑے ہوئے ہیں وہ ان کا اصلی دین نہیں ہے، وہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر عمل کرنے والے ہیں، موسیٰ کی لائی ہوئی تورات، صحیح بات یہ ہے کہ تورات کے اندر تو تبدیلیاں ہو گئی۔ جب تبدیلیاں ہو گئی تو لوگوں نے علماء کرام کے فتووں کو، درویشوں اور احبار کے فتووں کو اپنا دین بنا دیا۔ یہودیت کی پوری تاریخ آپ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا، باقاعدہ کونسل بیٹھی ہو علماء کرام کی، اور یہ طے کیا گیا کہ اس زمانے کے فتوے اب ہمارے دین میں داخل کیے جاتے ہیں، دین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا ہوا، انجیل کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، پھر اب ان کے بشپ اور ان کے فادرز اب وہ جو دین بنانے لگے، جس چیز کو دین کہنے لگے، وہ ان کے ہاتھوں میں دین کے نام پر آ گیا۔ کفار مکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دعوے دار تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس دین پر قائم ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل لے کر آئے تھے، مگر ابراہیم اور اسماعیل کے لائے ہوئے اس دین کو لوگوں نے بگاڑ دیا تھا، اس کی شکل مست کر دی تھی۔ قرآن پاک نے تو اس کو کہا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا معاملہ ہے، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کو پر پسے پشت ڈال دیتے ہو، وَيَنبُذُونَ وَرَاءَهُمْ ظِهْرِيًّا، اپنے پیچھے ان احکامات کو ڈال دیتے ہو۔ تمہاری زندگی میں حکم کس کا چل رہا ہے، عمل کس کا چل رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین، جب یہودیوں نے اپنے دین کے اندر اپنی باتیں داخل کر دیں، اللہ نے اس دین کو ہٹا دیا، منسوخ کر دیا۔ اللہ نے زبور اتاری، داؤد علیہ السلام کے نغمات، سامز کے نغمات مشہور ہیں، وہ بڑی محبتوں سے، بڑی عقیدتوں سے آج بھی پڑھے جاتے ہیں، یہودیوں کے یہاں بھی اور عیسائیوں کے یہاں بھی، سیناگاگس میں بھی اور چرچز میں بھی آج بھی پڑھے جاتے ہیں، مگر اس کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی۔
اللہ رب العزت نے لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دین کو پسند نہیں کیا، پورے دین کو ہٹا دیا، ختم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس دین کی تجدید ہوتی ہے، اس کی صحیح شکل پیش کی جاتی ہے، پھر لوگوں نے انجیل کو بھی برباد کر دیا، انجیل کی بھی شکل مسخ کر دی، ان لوگوں نے اپنی باتیں اس کے اندر داخل کر دیا، اللہ نے اس کو بھی ہٹا دیا، اور پھر ایک فائنل دین نازل فرمایا، آخری دین۔ اور اس دین کے بارے میں ایک خاص بات اللہ نے ارشاد فرمائی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ جو دین اتر رہا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی کر نہ پائے گا، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی، یہ دین محفوظ رہے گا اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا، یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اب ایک حدیث شریف جو ابن ماجہ کے اندر ہے، اس سے آپ کے سامنے پورا نقشہ واضح ہو جائے گا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، پہلے عیسائی تھے، پھر اسلام میں داخل ہوئے، بہترین اسلام رہا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، قرآن پاک کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان اہل کتاب نے، اہل کتاب کا مطلب یہود اور نصارہ، ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے رسول، یہودیت کی یا عیسائیت کی 1000 سالہ ان تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم یہودیوں نے یا عیسائیوں نے اپنے مولانا کو، اپنے علماء کو رب بنایا ہو۔ ہم لوگوں نے رب نہیں بنایا، رب تو رب العالمین ہے، ہم نے رب نہیں بنایا۔ تو پھر یہ قرآن پاک کی یہ آیت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموہ واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ قال نعم قال وذلک هو الرب۔ کہا اچھا ایسا نہیں ہوا کہ جب تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو تم نے حلال مان لیا، انہوں نے حرام قرار دیا تو تم نے حرام مان لیا؟ کہا ہاں یہ تو ہوا ہے۔ کہا یہی تو ہے رب بنا لینا۔ یہ مولانا کو، علماء کو، احبار کو، رہبان کو، صوفیاء کو، درویشوں کو یہ کب سے اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ دین بناتے پھرے؟ دین تو اللہ اتارتا ہے، دین اللہ کا نازل کردہ ہے، اپنے پیغمبر پر وہ دین اتارتا ہے۔ اور یہاں تو رسول کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکے۔ سورۃ الحاقہ پڑھیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو آیت ہے بڑی غضبناک ہے، بہت ہی غصے کی آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر تم نے اپنی جانب سے کوئی بات پیش کر دی ہمارا نام لے کر، لاخذنا، تو ہم تمہاری گدی پکڑ لیں گے اپنے داہنے ہاتھ سے اور تمہاری گردن کی شہرک کاٹ دیں گے اور تم میں سے کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی مرسل احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر سخت الفاظ، یہ الفاظ اس لیے ہیں تاکہ لوگ چوکنا ہو جائیں، لوگوں کا جو دماغ کا ڈھکن بند ہے وہ کھل جائے، بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہاں نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے وہ بول سکے۔ قرآن پاک کی سورہ تحریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ہے، صرف اس قدر کہا تھا کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا، بس میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ کس نے کہا؟ یہ نبی مرسل نے کہا جو خاتم النبیین ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی،
فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی تمہیں یہ کس نے اختیار دیا کہ تم حرام کر دو اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو تو یہ ڈانٹ پڑے۔ ایک ذرا اندازہ کرے کہ یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، خاتم النبیین کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی طرف سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی فکر سے، اپنے تصور سے، اپنے خیالات سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دین تو اتارا جا رہا ہے، دین اتر رہا ہے۔ اب سنیے سورہ نجم، اور سورہ نجم کی جب یہ آپ بات سن لیں گے تو آپ کے ذہن میں پوری بات روشن ہو جائے گی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو نبی ہیں، نبی مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتا ہے۔ ٹھہر جائیے، اس بات کو سوچئے کہ یہ بات کہی کیوں جا رہی ہے۔ یہودیت اسی میں تباہ و برباد ہو گئی، عیسائیت تباہ و برباد ہو گئی، صحف اولیٰ اسی میں تباہ و برباد ہو گئے، آسمانی کتابیں جتنی اتری سب اسی میں تباہ و برباد ہو گئی۔ کس طریقے سے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر! شریک کا لفظ انتہائی سخت لفظ ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی معصیت اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بتائیے ان اکبر الکبائر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ میں شرک کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سب سے بڑھ کر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ام لہم شرکاء، ان لوگوں نے میرے لیے شریک بنا رکھے ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے دین بنا کر دیتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی، کوئی اجازت نہیں دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ شیطان مردود نے قوم انسانی کو جس طرح سے گمراہ کیا ہے اس کی پوری تصویر ہے جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہے تمہارے سامنے، مشرکین کی پوری تاریخ ہے۔ اس روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں اور جہاں جہاں شریعت کو مسخ کیا گیا ہے، یہ اس کی تاریخ کا ایک جملہ ہے، وما ينطق عن الهوى۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کی وحی ہے۔ اب تم ان لوگوں کو دیکھو، یہود کو دیکھو، نصارہ کو دیکھو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، ان کے یہاں جو دین پایا جا رہا ہے، جو مذہب پایا جا رہا ہے، جو مسلک پایا جا رہا ہے، جو طریقہ زندگی پایا جا رہا ہے، وہ لوگوں کا سوچا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، استنباط کیا ہوا ہے، قیاس کیا ہوا ہے، سوچا، رات میں بیٹھ کر سوچا گیا، لکھا گیا، وہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں پر، ہاتھوں پر تباہی اور بربادی ہو جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں پر، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے فویل للذین
فویل لہم مما یکسبون، جو یہ پیسہ کما رہے ہیں، جو کمائی کر رہے ہیں، جو دولت کما رہے ہیں، ان سب پر لعنت ہے اللہ کی۔ میرے خیال سے اگر آپ ان باتوں کو ایک لائن میں لینا چاہیں تو صرف ایک ہے جملہ جسے آپ یاد رکھیں، دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ فیصل ہے، قول فیصل، گفتگو حق اور باطل الگ الگ ہو جاتا ہے یہی سے۔ ایک وہ بات ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، وہ قول فیصل ہے، اور ایک وہ بات ہے جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کے خیالات ہیں، لوگوں نے سوچا ہے، لوگوں نے کہا رجب کے کنڈے بنا لیے جائیں تو کنڈے بنا لیے گئے، لوگوں نے جشن میلاد النبی بنا لیا تو جشن عید میلاد النبی بن گیا، لوگوں نے ایصال ثواب کے طریقے بنا لیے، قرآن خوانی بنا لی، جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، میت ہو جاتی ہے تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے۔ یہ کہاں سے طریقہ آیا تمہارے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا آپ کی نگاہوں کے سامنے انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا آپ کی نگاہوں کے سامنے انتقال ہوا، آپ کے بیٹوں کا آپ کے نگاہوں کے سامنے انتقال ہوا۔ ابراہیم کا انتقال آپ کی گود میں ہوا، اپنے بازو پر آپ ابراہیم کا سر رکھے ہوئے تھے اور روح پرواز کر رہی تھی۔ آپ کے صحابہ آپ کے سامنے انتقال کرتے ہیں۔ یہ نبی مرسل خاتم النبیین کبھی قرآن خوانی نہیں کرتا۔ اس کے وہ صحابہ جو صبح و شام اس کے ساتھ میں رہتے وہ کبھی قرآن خوانی نہیں کرتے۔ تمہارے یہاں قرآن خوانی کہاں سے آ گئی؟ کس نے بنا ڈالی ہے؟ یہ ہزارہ تسبیح کہاں سے آ گئی؟ یہ بدعات کہاں سے آ گئی؟ قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے اتنی بڑی کیوڑے کی بوتلیں، عطر کی بوتلیں آتی ہیں جو قبر کی دیواروں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے ہی صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے لے کر دفن کیا ہے کہ صحابہ جو اوپر کھڑے تھے کہنے لگے کاش کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ اللہ کے رسول دفن کر رہے ہیں، کاش کہ میں ہوتا۔ لیکن یہ نبی مرسل، اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر، وہ تو قبر کے اندر عطر کا چھڑکاؤ نہیں کرتا۔ کیا وہاں عود نہیں تھا یا عنبر نہیں تھا یا خوشبوئیں نہیں تھی؟ وہ تو چھڑکاؤ نہیں کرتے۔ یہ جو فرق کر لیا گیا ہے، عورت کا کفن الگ ہوگا، مرد کا کفن الگ ہوگا، کہاں ہے یہ؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھ کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو نبی نے نہیں سکھایا۔ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، یہ دعا کہاں سے آ گئی؟ پاکستانی سورے جو آپ اٹھا لیے، 5 سورہ نام سے ملتی ہیں، اس میں درود تاج، درود لکھی، درود اور نہ معلوم کتنی، درود تنجینا اور نہ معلوم کتنی درود ملتے، یہ کہاں سے آگے؟ کس نے سکھا دیا تم کو؟ دین جس کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، سب سے اہم بات تو یہ ہے، دین جو اللہ نے اتارا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور وہ دین قیامت تک رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، میرے عزیزوں، بات بہت سننے کی ہے، بہت پیاری سی بات ہے، اور سننے سے زیادہ غور کرنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں افترقت بنو اسرائیل علی 72 ملتا۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہود اور نصارہ، یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، سوائے ایک ملت، الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اس حدیث کو آپ نے سنا، پھر سنیے، کتاب الفتن کی روایت، پھر سنیے اس کو، پھر سنیے اور اس کا تجزیہ کیجیے۔ اللہ کے رسول کی کوئی بات فالتو نہیں ہوتی، فضول باتیں نہیں ہوتی، بہت ہی جوامع الکلم سے آپ نے، حدیث شریف میں ہے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم، بہت مختصر بات اور بہت زیادہ بھری ہوئی بات مجھے دی گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھ لیں کہ 72 اور 73 کیا ہے. یہ ہے عربی زبان میں تکثیر کے لیے، زیادہ کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم لوگ آپس کی گفتگو میں کہہ دیتے ہیں 10 بار تم سے کہا ہے ہم نے یہ بات، ارے 50 بار ہم کہہ چکے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، سینکڑوں بار تم سے کہا ہے. یہ جو الفاظ ہیں، اچھا اس کو اردو سے ہٹیے، عربی میں قرآن پاک کی زبان میں سمجھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِنْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے. اس 70 بار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 71 بار اور 72 بار کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں. تکفیر کے لیے تم کتنی ہی استغفار کر لو، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، اللہ ان منافقین کو معاف نہیں کرے گا. یہ 70 مرتن، 70 بار. اسی طریقے سے یہ عربی ادب کا محاورہ ہے. 72 اور 73، 72 یہ تعداد کم ہے، 73 اس سے زیادہ. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم اس سے کہیں زیادہ 73 یعنی اس سے بھی زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. ہم اردو میں اپنے کہیں تو ہم کہیں گے سینکڑوں میں، ہزاروں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے فرقوں میں. اچھا ایک سوال ہے کہ یہ بات تو اللہ کے رسول ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ تم سب لوگ منتشر ہو جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے. یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل جیسے بٹے ہیں ویسے ہی تم بھی بٹو گے؟ اس کو دوسری حدیث سے سمجھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. عن قریب تم بنی اسرائیل کی ہو بہو پیروی کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ٹو کاپی، اسی طرح سے تم پیروی کرو گے. یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے. بنی اسرائیل کی تم مکمل پیروی. اور بھی روایتیں ہیں اس معنی کی، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے. سوال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا بار بار تذکرہ اللہ کے رسول کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں کیسے بٹے. جو بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، یعقوبیہ ہیں، نستوریہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، جو بھی ان کے اندر کی جو فرقے ہیں، کیا ان میں کا کوئی فرقہ اللہ کو نہیں مانتا؟ جی آپ دیکھیں گے جتنے فرقے ہیں سب اللہ کو ماننے والے. ذرا ملاحظہ کیجئے گا، بہت غور کرنے کی چیز ہے یہ. بنی اسرائیل جو 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وہ سارے فرقے اللہ کو ماننے والے، وہ اسے یہوہ کہتے ہیں، اللہ کو ماننے والے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سارے فرقے ماننے والے، کوئی ایک بھی ایسا فرقہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہو، ایک بھی فرقہ ایسا. تیسری بات، تورات کے ماننے والے، سارے فرقے تورات کے ماننے والے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے، اس کے رسول سیدنا موسیٰ کے ماننے والے، اور آسمان سے اتری کتاب تورات کے ماننے والے، جب سب یہ چیزوں پر متفق ہیں تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ پھر وہ الگ الگ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں میں، یعنی ان سے زیادہ تم تقسیم ہو جاؤ گے اور سب جہنم میں جائیں گے، سب سوائے ایک فرقے کے. اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب تورات ایک ہے، رسول موسیٰ ایک ہیں، اللہ ایک ہے، تو پھر گمراہ ہوئے کیسے؟ اب گمراہ کیسے ہوئے سن لیجئے آپ. یہودیوں کے یہاں سب سے معزز کتاب ہے تورات، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے، سارے لوگ جانتے ہیں. جب یہودی نماز پڑھتے ہیں عبادت کے لیے تو تورات نکالتے ہیں، جھوم جھوم کر تورات پڑھتے ہیں، کتاب پیدائش سے، تواریخ سے. داؤد علیہ السلام کی جو زبور ہے، سامز، اس کے نغمے خوب گنگناتے ہیں، خوب جھومتے ہیں، پورا سر ہلتا ہے، سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، دیوار گریا ویلنگ وال کے پاس جاتے ہیں، روتے ہیں، خوب آنسو بہاتے ہیں. اچھا یہ تو ہوا تورات کا پڑھنا. تورات کے پڑھنے میں سب متفق، موسیٰ کو ماننے میں سب متفق. اب اختلاف کہاں سے ہونے جا رہا ہے سن لیجئے.
جب وہ زندگی سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے یہاں کتاب ہے، اس کا نام ہے تلمود، جو موجودہ اگر آپ اپنے نیٹ کے اوپر تلاش کریں اور اسے ڈاؤن لوڈ کریں، عربک میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے تلمود، 18 جلدوں میں ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ، الگ الگ ویلون کے لحاظ سے، اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے۔ یہ تلمود کیا ہے؟ تلمود علماء کرام کے فتاوے ہیں جو لوگوں نے، علماء نے بیٹھ کر سوچے اپنے لحاظ سے اور پھر انہیں لکھا۔ اب کیا ہوا، ایک عالم کی رائے کچھ اور ہے اور دوسرے کی کچھ اور۔ جب بات ذہن کی آئے گی، سوچنے کی آئے گی، تو ایک کچھ اور سوچے گا، دوسرا کچھ اور سوچے گا، تیسرا کچھ اور سوچے گا، چوتھا کچھ اور سوچے گا۔ ایک کہے گا مجھے یہ عالم پسند ہے، دوسرا کہے گا مجھے یہ پسند ہے، چوتھا کہے گا مجھے تو وہ پسند ہے، کوئی کہے گا مجھے اس کی رائے اچھی لگتی ہے، وہ کہے گا مجھے اس کی رائے اچھی لگتی ہے۔ یہ جو رائے ہیں لوگوں کی، یہ جو فتوے ہیں لوگوں کے، بنی اسرائیل انہی کے اوپر بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان فتووں کو اپنے دین میں داخل کر لیا، ان فتووں کو شریعت میں داخل کر لیا۔ بنی اسرائیل کی پوری زندگی باوجود تورات پڑھنے کے گزر رہی ہے انہی اختلافات میں، انہی جھگڑوں میں، انہی خیالی چیزوں میں، کیونکہ یہ دین انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تلمود انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی اتاری ہوئی چیز نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا، جو حال یہودیوں کا ہے وہی حال نصارہ کا بھی ہے۔ مسلمانوں کے اندر آ جائیے، بالکل پلینلی اسپیکنگ، بالکل صاف، اگر 2-2-4 کی طرح بات کی جائے، اللہ نے آسمان سے کیا اتارا؟ غور فرمائیے، اللہ نے کیا اتارا؟ اللہ رب العزت نے دین اتارا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو قرآن پاک کہلائے گا، رسول اللہ کا کلام ہے تو صحیح حدیث کہلائے گی۔ یہ 2 چیزیں تو نازل کی، اور تو کچھ نہیں اتارا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے، زبان وحی ترجمان سے فتاوے جاری ہو رہے ہیں، مسائل بتائے جا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ آج آپ حدیث شریف کو پڑھیے، آپ کو ایسا نظر آئے گا گویا کہ ہم اللہ کے رسول کے دور میں پہنچ گئے اور ہم اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ساری باتیں سن رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے جب ترمذی لکھی تو اس پر ٹائٹل پر لکھا، سب سے پہلے کتاب کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے بعد کتاب جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ کر کے، اس میں لکھا من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں یہ کتاب ہے، اللہ کے رسول کی حدیث، گویا کہ نبی اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محدث کا دل بولا۔ آج حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، یہ اللہ کے رسول آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس صدی میں پیدا ہونے والے اور قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہے، اس سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں، اس کو طریقہ سکھا رہے ہیں، اس کو دین دے رہے ہیں۔ یہ ہے دین، اس کو لے لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور سنیے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع کر لی، ان کی بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سے دیکھیے، 2 چیزیں جو قرآن پاک کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں جو اللہ اتار رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ وحی فرماتا ہے تو کہتے ہیں۔ اے تمام مسلمانوں کی جماعت، تمام مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب بخشی اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول بخشا، اور جس کے اوپر مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹڈ، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کا تو مطلب سمجھتے ہی سارے لوگ، کمپلیٹ کرنے کا مطلب تو سمجھتے ہی سارے لوگ، ایک چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے
جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی. میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. میں دین الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا. الاسلام کیا ہے؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, میں اس سے راضی ہو گیا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں انسانوں کے ذریعے بنائی گئی کتابیں ہیں جس کا نام فقہ ہے. مانو نرمت انسانوں کے, یہ جو مانو نرمت کے میں نے لفظ کہے ہیں, یہ ہندوستان کا جو قانون ہے, سمویدھان ہے, اس کے الفاظ ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں. ایک ہوتے ریویلیشن جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے, ایک ہوتی جو لوگوں نے بنایا ہے. لوگوں کی کونسل نے, لوگوں کے خیالات, لوگوں کی ایک کمیٹی نے بیٹھ کر سوچا, غور و فکر کیا, مسئلے بنائے. یہ مسئلے کہاں ہیں؟ یہ تمہاری زندگی میں جاری ہے. تراویح پڑھنے والے لوگوں, جب قرآن پاک پڑھتے ہو تو جھوم جھوم کر پڑھتے ہو, اور جب باہر نکلتے ہو تو فقہ پر عمل کرتے ہو. وہ حدیثیں کہاں گئی؟ وہ محمد مصطفیٰ کا فرمان کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری آپ کی جانیں نچھاور ہوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے صحابہ کرام پر اور محدثین پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج ریکارڈڈ ہیں, سب نوٹ ہیں, کہیں باطل ان میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک دور ایسا آیا تھا جب لوگوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا. محدثین کی جماعت کو اللہ نے اٹھ کھڑا کیا. ان لوگوں نے اس آدمی کی پوری زندگی ریکارڈ کر دی جس آدمی نے قال رسول اللہ کہا. انگریز ڈاکٹر اسپرنگل لکھتا ہے, جو اسلام کا دشمن ہے, وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے نبی کی بات کو اس طرح سے محفوظ کیا کہ دنیا کی کسی قوم نے محفوظ نہیں کیا. آج جس نے بھی قال رسول اللہ کہا ہے, 5 لاکھ آدمیوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں. 5 لاکھ راوی جنہوں نے کہا قال رسول اللہ. ٹھہر جاؤ, تم نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہو کون؟ تم نے کس سے سنا؟ تمہاری سند کیا ہے؟ کہاں سے تم نے بیان کیا؟ جب تم نے یہ سنا تو اس وقت تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ پھر اس آدمی جو یہ قال رسول اللہ کہہ رہا ہے, اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس کا حافظہ کیسا ہے؟ اس کا تقویٰ کیسا ہے؟ محلے میں لوگ اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں کبھی جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس دین کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ دنیا کی کسی قوم نے اپنے دین کو محفوظ نہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دین کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اور اس دین کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی. میرے عزیزو, میرے بھائیو, اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین الاسلام ہے. الاسلام کیا؟ جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے وہ دین قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا جب دن ہوگا, لوگ لگے ہوں گے لائنوں کے اندر, سب کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے, میزان نصب کر دی جائے گی, فرشتے کھڑے ہیں, ہر آدمی اپنا نامہ اعمال لے کر پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں, سنیے, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال کو ہم رکھیں گے بھی نہیں میزان پر. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کو ہم ہواؤں کی طرح بکھیر دیں گے. جیسے آپ اتنے بڑے رجسٹر لے کر پہنچے اور غصے میں اس آدمی اس کو اٹھائے اور ایسے پھینک دے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. الاسلام کے علاوہ آپ نے کوئی اور دین اختیار کیا تو اللہ اسے قبول ہرگز قبول نہیں کرے گا. فَلَن يُقْبَلَ لن آتا ہے ہرگز قبول نہیں کرے گا. بالکل دو ٹوک اور فائنل بات ہو چکی ہے, اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدیہ, جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا.
یا لیتنی استخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول والا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول والا راستہ اختیار کیا ہوتا، میں رسول کے ساتھ ساتھ چلا ہوتا تو آج میں ناکام نہ ہوتا، نامراد نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ دین کیا ہے۔ دین کہ اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سب سے بڑا دکھ تو یہیں پر ہے کہ آپ کو دین کے بارے میں معلوم نہیں۔ جو لوگوں نے کہا آپ نے مان لیا، جو لوگوں نے آپ کے سامنے فتویٰ پیش کیا، لوگوں نے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا، آپ نے اس کو مان لیا، اس کو دین سمجھ کر زندگی بھر آپ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ یہ جو مسئلہ بتایا گیا ہے، یہ جو بات بتائی گئی ہے، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے یا لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں ایک بار بھی سوال نہیں اٹھتا کہ ہم اس سے پوچھیں، اس عالم سے، اس مولانا سے، اس دینی ذمہ دار سے کہ تم جو یہ بات بتا رہے ہو، کیا اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے ایک نے مسئلہ پوچھا کہ ریگستان کے اندر جو یہ گوہ سا پایا جاتا ہے، کیا ہم اسے کھا سکتے؟ اسے ذبح کہتے ہیں، ضاد بے اور عین، ذبح، کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں کھا سکتے ہو۔ اب وہ تابعی ہیں، صحابہ نے کیسا مزاج بنایا ہے اپنے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کیا اللہ کے رسول نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا نعم قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اب دیکھیں وہ پھر کہہ رہے ہیں، یہ پوچھے کہ کون ہے یہ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ان کے شاگرد ہیں، صبح و شام اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن یہ امت کا مزاج بنا رہے ہیں۔ بعد کے آنے والے لوگ سمجھیں، صحابی کہہ رہے ہیں ہاں جائز ہے، کھانا حلال ہے، وہ کہتے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کیا اللہ کے رسول نے فرمائی ہے؟ قال نعم، کہا ہاں یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اب پوچھتے ہیں اسمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات اللہ کے رسول سے آپ نے خود سنی ہے؟ قال نعم سمعت اذنایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں میرے انہی دونوں کانوں نے سنا کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین کا مزاج۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ان الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہ سندیں جو ہیں حدیثوں کی، یہ تمہارے دین کا حصہ ہیں، اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہتا۔ آج ہم بڑے یوٹیوب کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مولانا حضرات کو، بہت سارے لوگوں کو بڑی لمبی ٹوپی لگاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، ہاتھوں میں عصا لیتے ہیں، تسبیح لیتے ہیں، بالکل چہرہ بڑا گرنار اور معطر ہوا جاتا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور حدیث کیسی ہے؟ حدیث تو صحیح ہے ہی نہیں، حدیث کا راوی تو منکر ہے، حدیث کا راوی تو جھوٹ بولنے والا ہے۔ محدثین اس پر کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی روایت کر رہا ہے یہ آدمی صحیح نہیں تھا، یہ آدمی اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹی باتیں گڑھا کرتا تھا، غلط باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ اس آدمی کو معلوم ہے جو یہ بیان کر رہا ہے، اور اسے خوب آرام سے مزے لے لے کر بیان کر رہا ہے۔ اس آدمی کے دل کے اندر ڈر ہی نہیں، اللہ کے رسول کے نام پر بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے کھلم کھلا۔ یہ کیا ہے؟ ان دھوکے بازوں سے بچو، ان فراڈیوں سے بچو، دجالوں سے بچو، ان عیاروں اور مکاروں سے بچو جو اللہ کے رسول کے نام پر تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج اللہ نے تمہیں شعور بخشا ہے، تمہیں آنکھیں بخشی ہیں، تمہارے ہاتھ ہیں، تم حدیث کی کتابیں ہیں، ان کی سندیں ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث شاذ ہے، یہ حدیث موضوع ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابھی 15 شعبان آ رہی ہے، آپ کو میں ایک روایت سناتے ہیں۔ ایک صاحب 15 شعبان کے موقع پر کہنے لگے کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کرسی کے اوپر کئی لوگ، تو میں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 15 شعبان کو جو عبادت کرتا ہے تو بنو بکر کے جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ اور یہ بات معلوم کہاں ہے؟ اب چونکہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہیں ترمذی میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے محترم یہ بات کس سے سنی؟ کہہ رہے مولانا کہہ رہے تھے، ابھی بھی تو مسجد میں بیان ہوا ہے۔
وہ بیان ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا، اور ترمذی میں ہے. ہم نے کہا اب آپ جائیے گا، بیٹھیے 2 منٹ کے لیے بیٹھیے. یہ میرا موبائل ہے، اسی موبائل کے اندر میں نے آپ کو ترمذی نکالی، ترمذی کے اندر وہ حدیث نکالی، اور حدیث نکالنے کے بعد ہم نے کہا دیکھو امام ترمذی جنہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے انہوں نے اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا ہے. اس حدیث کو لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت منکر ہے، ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے لکھا ہے تاکہ تم بچے رہو. اور تم نے تو اسی کو پھیلانا شروع کر دیا. جیسے ایک جج ہوتا ہے، جج بیان لکھتا ہے، چور کا بھی بیان لکھتا ہے، ڈاکو کا بھی بیان لکھتا ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، ریکارڈ کیا جائے گا، تاکہ کل 20 سال بعد 50 سال بعد کوئی جج آئے اور اس فیصلے کو سننا چاہے تو اس کے سامنے دونوں طرف کی باتیں ہوں، دونوں طرف کی باتیں ریکارڈڈ موجود ہوں. محدثین نے اس لیے لکھا ہے یہ حدیث صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، دونوں کتاب میں موجود ہے تاکہ صحیح پر عمل کرو، ضعیف سے بچ جاؤ. لیکن افسوس ہے ان عقلوں کے اوپر جو جانتے سب کچھ ہیں، جانتے ہیں بالکل کہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن پھر بھی اسی کو مانتے ہیں اور صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتے. کون سی چیز مانے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری گفتگو کا یہ حصہ آپ ضرور یاد رکھیں. میں اپنی بات کو خلاصے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جب ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کو جو ہمیں دیا جائے گا، نامہ اعمال، اللہ کے ہاں اللہ نے فرمایا ہے وہی قبول ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تم پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، پوری زندگی روزہ رکھتے رہے، پوری زندگی حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، صدقات کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے تم نے نبی کے طریقے پر نہ کیا. سب کچھ کیا تم نے لیکن نبی کے طریقے پر نہ کیا، اور تم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں کیا واقعی اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے. یہ جستجو کیوں نہیں بیدار ہوئی؟ کپڑا خریدنے جاتے ہو تو 50 کپڑوں کو دیکھ لیتے ہو پھر کپڑا خریدتے ہو. چھوٹا سا سامان خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو سامان کو، کئی سامان کو چیک کر لیتے ہیں، حالانکہ ماہر نہیں ہوتے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں. ہم کپڑے کا ماہر نہیں ہیں لیکن جب پھر آئے گا تھان اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے ایسے کر کے دیکھیں گے. ہمیں ایسے ایسے کرنے سے پتہ کچھ نہیں چلتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں گے ضرور. کئی جگہ پر دیکھ لیں گے پھر فائنل کریں گے. ایک آپ کو موبائل لینا ہوتا ہے، نہ معلوم کتنے ماڈل آپ پہلے دیکھیں گے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، اس میں کیا فنکشن ہے، اس میں کیا فنکشن ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح. میرے بھائیوں، ساری چیزیں تو دنیاوی ہیں، یہی رہ جائیں گی، اور جو دین سب سے قیمتی ہے، جو جنت میں داخلے کا سبب ہے، جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، جو محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا ہے، اس دین کو لینے کے لیے ہم حرکت میں نہیں آتے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جو سب چل رہا ہے سب ٹھیک ہے. بس یہ کیسے سب ٹھیک ہے؟ اس کو تو سب سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے. تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، تمہارے کروٹ تمہیں چین نہ آئے، تم بے چین ہو جاؤ کہ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا صحیح طریقہ کیا ہے. میں جب تک اس کی تحقیق کر نہ لوں گا، صحیح حدیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں گا، تب تک مجھے چین نہیں آئے گا. ہونا تو یہ چاہیے. اور میرے عزیزوں، یہ بھی ہم بات بتا دیں کہ جب سے لوگوں نے اپنے نبی کو چھوڑا ہے، گمراہ ہو گئے. بہت پیاری بات میں نے کہی ہے، اس کو پھر سے سنیے اور اس کی تھوڑی سی تشریح سنیے. جب سے لوگوں نے اپنے نبی کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، چھوٹی سی آیت، کاش ہر مسلمان یاد رکھے، لکھ لیے بالکل دل کے اوپر. سورہ محمد، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پر ہو. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، پیروی کرو گے. پیروی کرنا، فالو کرنا، وہ جو کہے وہی کرنا، وہ جو کہے وہی کرنا. اگر تم ایسا کرتے ہو تہتدوا، تو تم ہدایت پر ہو. آرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو فوجیں لگتی ہیں، ایک آرمی میں کمانڈر ہوتا ہے جو سب کے آگے ہوتا ہے. کمانڈر حکم دیتا ہے، وہ جب کہتا ہے اٹیک تو اٹیک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہالٹ، رک جاؤ، تو سب لوگ ٹھہر جاتے ہیں. اگر کوئی اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانتا ہے تو آرمی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو خود کمانڈر گولی مار دیتا ہے.
اس پر کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اگر جنگ نہ ہو رہی ہو تو، میدان جنگ ہو تو گولی مار دی جاتی ہے۔ میرے عزیز، دنیا کے اندر بنائی ہوئی فوج کے امام اور کمانڈر سے بغاوت کا نتیجہ موت ہوتی ہے دنیا میں، کورٹ مارشل ہوتا ہے دنیا میں، یہ اسٹار چھین لیے جاتے ہیں، وردی اتار لی جاتی ہے۔ ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے لیے نبی بنائے گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا، جن کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جن کی باتیں فالو کرنے کا، ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ہم ان کے طریقے سے ہٹ کے کسی اور کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، شفاعت تو اللہ کے رسول ہماری کرائیں گے۔ میرے بھائی، تمہاری خلعت تو کب کی اتاری جا چکی، تمہارا یہ ڈریس اتارا جا چکا، تم اللہ کے نگاہ میں مبغوض اسی دن ہو گئے تھے جس دن نبی کے طریقے سے ہٹ کر دوسروں کا طریقہ تم نے اختیار کر لیا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم، کیا مسلک کی باتیں کرتے ہو؟ جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور روح تمہارے بدن سے کھینچ لی جائے گی اور قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، تو تم سے کون پوچھے گا تمہارا مسلک کیا ہے؟ کون تم سے پوچھے گا کہ کون تھے امام ابو حنیفہ؟ کون تم سے پوچھے گا یہ امام شافعی کون تھے؟ کون تم سے پوچھے گا احمد بن حنبل اور مالک کون تھے؟ کون تم سے پوچھے گا کہ یہ امام محمد اور امام ابو یوسف کون تھے؟ کون تم سے پوچھے گا قدوری کے بارے میں، ہدایہ کے بارے میں؟ کون تم سے سوال کرے گا؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے وہ کون ہے؟ کیا تم سے نبی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے سوال کر لیا جائے گا جیسے دنیا میں پوچھ لیا جاتا ہے واٹس یور نیم، اور آپ نے اپنا نام بتا دیا اور خوش ہو گئے، پاس ہو گئے؟ ایسا ہی ہوگا کیا؟ جی نہیں، آپ کی زندگی اسکین کر لی جائے گی۔ آپ نے کہا میرا رب اللہ ہے، فرشتے چیک کریں گے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ داتا کسی اور کو مانتے ہو، گنج بخش کسی اور کو مانتے ہو، دعائیں کسی اور سے مانگتے ہو، اولاد کسی اور سے مانگتے ہو، سجدے کہیں اور کرتے ہو، طواف کہیں اور کرتے ہو، چادریں مزاروں پر تم چڑھاتے ہو، نظر و نیاز غیر کے لیے تم کرتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو رب میرا ایک اللہ ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہو تم۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ کذب، یہ میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، افرشوا لہ بالنار، جہنم کا فرش بچھاؤ اس کے نیچے۔ سوچنے کی بات ہے میرے عزیزوں، سوچنے کی بات ہے۔ دنیا میں تو ہم ہر ایک سے بڑے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن ذرا سا سوچ کے دیکھیں، فرشتے ہم سے پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کہیں گے صاحب وہ ہمارے رسول ہیں، کیا بات کرتے ہیں آپ، فدا ہوا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو ان کے اوپر، وہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی جب ہماری چیک کی جائے گی اس مشین کے اندر، ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہماری زندگی جو ہماری لائف، ہمارے اعمال، ہمارا کردار جو اس میں چیک کیا جائے گا، وہ معلوم ہوگا صاحب فتوے تو ہم نے کسی اور کے عمل کیے تھے، پوری زندگی میں مسئلے مسائل کسی اور کے ہم عمل کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کو ہم نے رسول کہا لیکن باتیں ان کی ہم نے کبھی نہ مانی۔ جب معاملہ دین کا آیا تو ہم نے کہا کہ رسول کی باتیں ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، رسول کی باتیں تو فلاں مولانا سمجھتے ہیں، اور پھر انہی ایک مولانا کو پکڑ کے ان کے سارے مسائل پر ہم عمل کرتے چلے گئے، جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا ایک ملغوبہ تیار ہو گیا، اور ہم ساری زندگی اس کو اپنے سر پہ رکھ کے ڈھوتے رہے، پوری زندگی اپنے سر پہ رکھ کے ڈھوتے رہے اس کو ہم۔ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا زندگی میں۔ عزیزان گرامی، سمجھیے اس دین کو، یہ دین کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت یاد رکھیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ پیروی کرنا، فالو کرنا، بات ماننا، ایک ٹکڑا ہو گیا۔ اسی کا اگلا ٹکڑا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ جس کو تم بزرگ سمجھ رہے ہو، جس کو تم بڑے مہان ہستی سمجھ رہے ہو، جس کو تم بڑا اللہ والا سمجھ رہے ہو، جس کو تم اپنے دل سے قریب کیے ہوئے ہو، تم اس کی باتیں مان رہے ہو اور اس کو چھوڑ رہے ہو جو اللہ نے اتارا ہے۔ ذرا سوچو تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم قلیلا ما تذکرون، یہی بات تم سب سے کم سمجھتے ہو۔
یہ بات تم سب سے کم، یہ بات تمہاری سمجھ میں جلدی سے نہیں آئے گی. اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت شعور کی ضرورت ہے، تمہاری ہمت کی ضرورت ہے. تم ایک خول کے اندر بند ہو، اس خول کو توڑو اور اس سے باہر نکلو. اپنے آپ کو آزاد کراؤ پہلے ان تمام رسم و رواج اور خیالات اور تصورات سے اور لوگوں کے اوہام سے، اس سے باہر نکلو. اپنے گلوں کے اندر پڑی ہوئی ان زنجیروں کو کاٹو، پیروں میں پڑی ہوئی ان بیڑیوں کو کاٹو اور اس کے بعد باہر نکل کر آؤ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے کیا لی ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں ملیں گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کہاں ہیں؟ ہم کیسے جانیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حدیثوں کو دیکھیے، وہاں پر ایک ریکارڈ موجود ہے. یہ صحیح حدیث ہے. یہ حدیث وہ ہے جو صحیح نہیں ہے. یہ روایت وہ ہے جو بالکل صحیح ہے اور یہ روایت وہ ہے جو ضعیف ہے. ہمارا دین ضعیف نہیں ہے، انتہائی مضبوط ہے، ضعیف بنیادوں پر قائم نہیں ہے، متین مضبوط بنیادوں پر ہمارا دین قائم ہے. اس بات کو سمجھو میرے عزیزو. اس کے بعد ہم 3 باتیں اور عرض کرنا چاہتے ہیں دین کی اس تشریح کے بعد، کہ دین تو وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، دین وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، دین وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو ہم اتار رہے ہیں اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو. مگر یہ بات تم بہت کم سمجھتے ہو. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 یاد رکھیے. ایک اور بات بتا دیں میرے عزیزوں کی اس موقع پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی ماں بہنوں کو اپنے گھر میں ہم دین پہنچائیں، ان کو صحیح دین بتائیں. یاد رکھیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو زندگی اور موت کا یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہم نے اس لیے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو ہمارے سامنے اچھا عمل لے کر آتا ہے، حسن عمل لے کر آتا ہے. حسن عمل 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک اللہ کے لیے کیا گیا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. آج ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر آدمی آج اپنے آپ میں پڑا ہوا ہے. ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہے. باپ اپنے بیٹے کو وقت نہیں دیتے، مائیں اپنی بیٹیوں کو وقت نہیں دیتی، بچے بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ کہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھتے ہیں. میرے عزیزوں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، اگر تم باپ ہو تو اپنے بچے کو اب سے قریب کرو اور اسے دین کی نصیحت کرو. اگر تم ماں ہو تو اپنی بیٹیوں کو اپنے سے قریب کرو اور انہیں دین کی نصیحت کرو. اور اگر تم بچے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ سے قریب ہو جاؤ، دین کو سیکھو، دین کو جانو. یہ تمہارے معاشرے میں، تمہارے سماج میں چاروں طرف آج ایک جھوٹا دین پھیلا ہوا ہے، غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، غلط عقائد پھیلے ہوئے ہیں، کفر دندناتا پھر رہا ہے، شرک دندناتا پھر رہا ہے، بدعتیں اپنا سر اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں. آج تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان سنتوں کو پہچانو. قرآن حدیث شریف کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اعمال میں، نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے ٹوٹ کر برس پڑیں تمہارے اوپر. آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے لیے. میرے عزیزو آج وہ دور آ چکا ہے. آج وہ دور ہے کہ آج آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں،
آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایسی لامتناہی باتیں، ایسی فضول باتیں جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، مگر وہ دین کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جو رمضان کی بشارت سب سے پہلے دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی، جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، فتنوں کے قطع جیسے تاریک راتیں ہوں گی۔ تاریک رات میں کیا ہوتا ہے؟ تاریک رات میں آدمی آگے چلتا ہے تو کہیں دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، کہیں پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، کہیں کسی آدمی سے ٹکرا جاتا ہے۔ تاریک رات میں اسے کچھ سجائی نہیں پڑتا۔ آدمی کی جیب میں ٹارچ رکھی ہے لیکن وہ رکھی ہی ہے، وہ نکال نہیں رہا ہے۔ ٹارچ رکھی ہے جیب میں اور اندھیری رات میں منڈراتا پھر رہا ہے، اپنا سر پھوڑے لے رہا ہے، بدعتوں میں، کفر میں، شرک میں، خرافات میں، رسوم و رواج میں، جاہلی طریقوں میں۔ اور کاش کہ وہ اپنی جیب سے ٹارچ نکالے اور جلا دے اور اس کے سامنے راستہ روشن ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن۔ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو طے کرو، صحیح احادیث کے روشنی میں اپنی زندگی کے نقشے کو مرتب کرو، اس دین پر چلو جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ورنہ میرے عزیزو، آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، بہت جلد ہمارا دور بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بساط سمیٹ دی جائے گی اور یہاں پر کچھ دوسرے لوگ بیٹھیں گے جو ہمارے علاوہ ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو۔ ہم کھڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں بھیجا گیا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ یہ امتحان تھوڑے دیر کے لیے ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے کتنے دن کا؟ 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا۔ مگر یہی 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس کے فیوچر کو طے کر دیتے ہیں، اس کے مستقبل کو طے کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر اس نے کاپی کے اوپر کیا لکھا؟ وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا اور دیواروں کو تکتا رہا، پینٹنگ کو دیکھتا رہا اور وہاں پر تبصرے کرتا رہا، یہ صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ پینٹنگ بہت اچھی ہے تو یہ کلر نہیں اچھا ہے، یہ ویجیلنٹ بہت جو گردش کر رہے ہیں، نگراں حضرات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، وہ آدمی صحیح نہیں ہے تو وہ فلاں نہیں صحیح ہے۔ وہ کر رہا ہے، وقت بیتتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا یہ 3 گھنٹہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی نوٹ بک اس سے لے لی جائے گی۔ اب اس نوٹ بک کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ پاس ہوتا ہے کہ فیل۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ کتنے ہیں، آپ سخی فیاض کتنے ہیں، آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، یہ جو ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ الا عشیۃ و ضحاھا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کتنے دن تم دنیا میں رہے ہوگے، وہ کہے گا کہ بس صبح یا شام چند گھنٹے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد ہمیں عالم برزخ میں رہنا ہے، اس کے بعد عالم محشر میں 50,000 سال تک کھڑا رہنا ہے۔ ان سب دوریوں کے مقابلے میں ہماری یہ زندگی انتہائی مختصر ہے، مگر اس زندگی میں جو ہم نے کیا ہوگا، جو بھی ہم نے کیا ہوگا، اسی کی بنیاد پر ہماری زندگی طے کی جائے گی۔ یہاں ہم جھوٹ بولے، غلط بولے، کسی کا مال غصب کیا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا، کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو ستا دیا، کسی کے اوپر ہم نے ظلم کیا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تم دنیا کی نگاہوں سے چھپ جاؤ لیکن مالک الملک کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے۔ تمہارے سارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور مرنے کے بعد وہ ریکارڈ تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھ پڑھ اپنے تیرے ریکارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ اپنی زندگی کو۔ تیرا جسم تیرے اوپر گواہی دے گا، کوئی اپنی بات کو چھپا نہ پائے گا۔ ڈرو اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، ڈرو اس وقت سے کہ جب ہماری موت آ جائے گی، فرشتہ ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا اور کہے گا چل اللہ کی طرف منتقل ہو جا، اب دنیا کا وقت تیرا ختم ہو گیا۔
اب ہم ایک دوسری دنیا میں داخل ہو رہے ہوں گے اور اپنی اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے. یہ دنیا، یہ بنایا ہوا مکان، یہ دوست، یہ احباب، یہ رشتہ دار، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ بینک میں رکھا ہوا پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیور، یہ سب ختم ہو رہا ہے. اور فرشتہ کہہ رہا ہے چل تیرا وقت پورا ہو گیا، اب چل اس دنیا کی طرف چل جہاں تیری زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ تجھے علیین میں جانا ہے کہ سجین میں جانا ہے. تو اللہ کے رضامندوں میں، اللہ کے فرما برداروں میں، اللہ کے ان بندوں میں جن کا اللہ انعام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، ان میں تو شامل ہوگا یا مجرم بن کر یہاں سے جائے گا. قرآن پاک میں فرمایا گیا یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے چہروں پر اور پیٹھ پر تماچے مارتے ہوئے، گھونسا مارتے ہوئے لے کر چلے گئے یہاں سے. ان مجرمین میں ہمارا شمار ہوگا یا ان میں کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے چل نفس مطمئن اٹھ اور چل اپنے رب کی طرف، تیرے رب کا انعام، تیرے رب کا اکرام، تیرے رب کی مہمان نوازی تیرا انتظار کر رہی ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہم کو اسی دنیا کے اندر طے کرنا ہے، مرنے سے پہلے طے کرنا ہے. باقی کل آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہم اللہ کو پہچانیں، اس کی توحید کو جانیں، شرک کو سمجھیں، سنت کو سمجھیں، بدعت کو سمجھیں، خلاصہ یہ کہ دین کو سمجھیں. خلاصہ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کہ ہم دین کو سمجھیں، یہ دین ہے یا نہیں ہے، یہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ سنت کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے صحیح حدیث موجود ہے یا نہیں ہے. اگر موجود ہے تو وہ ہماری زندگی کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو غیر ثابت شدہ چیز ہمارا دین نہیں ہے. اور دوسری ذمہ داری اپنے بچوں تک، اپنی بیوی تک، اپنے دوستوں تک اس دین کو پہنچائیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے چھوٹی سی، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے تمہیں ایک بات بھی معلوم ہے تو پہنچا دو. کیا بات ہے اس کی؟ میری جانب سے، اپنی طرف سے نہیں. یہ قصے کہانی مت سنانا، یہ بزرگوں کے واقعات مت سنانا، یہ لمبی چوڑی فضائل کی جھوٹی باتیں مت سنانا، الٹی سیدھی باتیں دین کے نام پر مت پیش کرنا. میری جانب سے، رسول اکرم، ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی بات وہ پہنچانا. ہمارا کام ہے لوگوں سے کہنا کہ تم یہ کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے. کہاں لکھا ہے؟ فلاں جگہ لکھا ہے. حدیث کیسی حدیث صحیح ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ ضعیف حدیث کو بیان کرے جب تک اس کے ذوق کو واضح نہ کر دے، جب تک یہ نہ بتا دے کہ میں نے یہ حدیث سنائی ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تاکہ وہ آدمی اللہ کے رسول کا قول نہ سمجھ لے. اللہ کے رسول کی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے راہ نجات ہے، اللہ کے رضامندی کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. اللہ کے نبی کی بات کی یہ حیثیت ہے، باقی لوگوں کے اقوال کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کے قول کے سامنے کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا ہمیں نبی کے قول لیتے ہوئے انتہائی چوکنا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان کے تابعین جو ان کے شاگرد ہیں، کہ عبداللہ ابن مسعود روایت بیان کرتے تھے تو گردن کی رگیں پھول جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. اس وقت وہ قال رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا. اس قدر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، پورا بدن تھر تھرا اٹھتا تھا کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں. یہاں تو لوگ بڑے عجیب طریقے سے حدیثیں بیان کرتے، جو جی میں آیا بیان کرتے چلے گئے، نہ صحیح کا پتہ، نہ ضعیف کا پتہ، نہ منکر کا پتہ، نہ شاذ کا پتہ، نہ معلل کا پتہ، راوی صحیح ہے کہ نہیں، جو جی میں آیا بیان کرتے چلے گئے. میرے عزیزوں، آپ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ صحیح دین کو جانیں، اس پر عمل کریں اور اس کو پہنچائیں. میرے بھائیوں، اور اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھیں. اسی زندگی کے ان ایام پر ہمارا فیوچر طے ہوگا، ہمارا مستقبل طے ہوگا. ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں گے یا مجرمین عاصین میں ہمارا شمار ہوگا. اللہ نہ کرے. ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا غیر ایمان پر خاتمہ ہوگا. ہماری یہ زندگی ہم کو طے کر دے گی کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے، پیروں سے، زبان سے، کان سے دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے لیے ہم نے کیا کام کیا، دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کیا کام کیا.
ہمارا خون تو کیا پسینہ بھی بہا کہ نہیں؟ اللہ کی راہ میں ہم نے کیا کیا؟ اس زندگی کا حساب ہوگا، ہمارے ان لمحات کا حساب ہوگا، اور کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے دین کے بلندی کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان باتوں کو قبول فرما، یا اللہ لوگوں کے سننے کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔